تک ایک دکھیار ماں کی صدا ہے۔ کربلا تیرے اس ہو کے بن میں، کربلا تیرے اس ہو کے بن میں، لال میرا کہیں کھو گیا ہے۔ کس کو میں لال کہہ کر پکاروں، کس کو سینے سے اپنے لگا لوں، لوریاں دے کے کس کو سلاؤں، لوریاں دے کے کس کو سلاؤں۔ ہائے اصغر کہیں کھو گیا ہے۔ کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیار ماں کی صدا ہے۔ کس قدر یہ زمین تجھ کو بھائی، یاد بھی تجھ کو ماں کی نہ آئی۔ کس قدر یہ زمین تجھ کو بھائی، یاد بھی تجھ کو ماں کی نہ آئی۔ دے رہا ہے جو داغ جدائی، دے رہا ہے جو داغ جدائی۔ بول اصغر میری کیا خطا ہے۔ کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیار ماں کی صدا ہے۔ تو اگر روٹھ جائے گا جانی، کیسے ہوگی بسر زندگانی۔ تو اگر روٹھ جائے گا جانی، کیسے ہوگی بسر زندگانی۔ پاس کوئی نہیں ہے نشانی، پاس کوئی نہیں ہے نشانی۔ تیرا جھولا بھی ہے جل چکا ہے۔ کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیار ماں کی صدا ہے۔ نہ قاسم نہ عباس و اکبر، لوٹ کر تو بھی آیا نہ اصغر۔ ہے نہ قاسم نہ عباس و اکبر، لوٹ کر تو بھی آیا نہ اصغر۔ ہو گئے حق پہ قربان و سرور، ہو گئے حق پہ قربان سرور۔ ہائے جینے
اب کیا مزہ ہے، کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیا ماں کی صدا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ کربلا کیسے دیکھا تو نے یہ منظر بتا، کربلا خاک پر تیری لٹا، کرواٹیں لیتی تھی دامن میں تیرے، نہر فرات 3 دن پانی نہ پیاسوں کو ملا، کربلا خاک پر تیری لٹا، کیوں نہ تیری خاک نے پردہ کیا، بن کر غبار زینب و کلثوم کا جب سر کھلا، کربلا خاک پر تیری لٹا، ڈھانپ دیتی بے کفن لاشوں کو اپنی خاک سے، کیا میسر تجھ کو اتنا بھی نہ تھا، کربلا خاک پر تیری لٹا، گود میں تیری 72 سر کٹ کٹے، تو چھپ رہی، کیا تیرے سینے میں دل پتھر کا تھا، کربلا خاک پر تیری لٹا، ہو گیا تاراج تیرے سامنے، زہرا کا گھر سامنے، تیرے نبی کا گھر لٹا، کربلا خاک پر تیری لٹا، سید سجاد تیرے سامنے قیدی بنے، چھین لی آدان زینب کردہ، کربلا خاک
خاک پر تیری لٹا چومتا پلکوں سے تیری خاک مل جاتی اگر ہاشمی کے دل میں یہ مارا کربلا خاک پر تیری لٹا مہمان تیرا کربلا صلوات بر محمد کی نیابت کو ناز ہے سبطین و فاطمہ پر طہارت کو ناز ہے عباس کو اگر امامت نہیں ملی عباس کو اگر امامت نہیں ملی لیکن یہ وہ ہیں جن پر امامت کو ناز ہے بابا سے بلند سلوات یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو ہے اس میں خون حسینی کا احترام کرو وفا کے ہونٹوں پہ مہر سکوت کیسی ہے حسین پاس ہے عباس کچھ کلام کرو کہا سکینہ سے زینب نے لاش غازی پر ناب ملیں گے چچا خری سلام کرو
چشم نام کہا بیمار سے یہ زینب نے ہے بے کفن میرا بھائی کچھ انتظام کرو جب آئی شام میں غریباں تو بولے لے حرم اندھیروں اب تم ہی پردے کا انتظام کرو سکینہ مر گئی زینب نے آہ بھر کے کہا اسیروں ماتم بنتے شہ انام کرو چلی جو لاش سکینہ تو چیخ اٹھی زینب نہ ایسا چاند سپرد زمین شام کرو یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو بآواز بلند سلوات اللهم الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على الرسول النبي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشهداء المظلومين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم
سورہ ابراہیم قرآن کریم کا سورہ نمبر 14، اس کی آیت نمبر 40۔ سورہ فرقان قرآن کریم کا سورہ نمبر 25، آیت نمبر 74۔ اور سورہ کہف کی ایک مشہور آیت، سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت 40، سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 74۔ سورہ کہف 18واں سورہ یا سورہ نمبر 18، جو نوک نیزہ پر بازار کوفہ میں آقا حسین نے تلاوت کیا، اس کی ایک آیت۔ ہر سال آپ حضرات 21 مارچ اور کبھی 20 مارچ، یہ سال تو وہ ہے جس میں فروری میں 29 دن ہوں گے، تو 20 مارچ یا 21 مارچ کو اعمال نوروز انجام دیتے ہوں گے۔ اعمال نوروز کے وقت خاص ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے، یہ خلاصہ ہے ان 4 دعاؤں کا جو ہماری مجلس میں آخری مرحلے میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جیسا کہ آج آپ نے میرے مختصر ترین خطبے سے اندازہ کر لیا ہوگا، جو میں کل اعلان کر چکا ہوں کہ مجلس کے فوراً بعد میری فلائٹ ہے، اور آج کل جو چیکنگ کے اندر اور سیکیورٹی چیک میں ٹائم لگتا، تو ہر سال کی طرح آج بھی میں معذرت خواہ ہوں گا کہ مجلس کے بعد آج میری آپ سے کوئی لمبی چوڑی تفصیلی ملاقات نہیں ہوگی۔ الحمدللہ تقریباً ہر مجلس کے بعد میں مومنین کرام کی خدمت کرتا رہا، اور شاید عزاخانے سے رخصت ہونے والوں میں آخری ہوتا تھا۔ آج میری طرف سے معذرت۔ اور جیسا کہ ہر سال میرا ایک مشاہدہ یا تجربہ ہے، اور ساری دنیا کا، کہ جب کبھی اتفاقاً مجلس کے اندر مومنین کرام کے کسی مسئلے کے حوالے سے کوئی دعا آ جائے، میرا عنوان یا میری مجالس کا عنوان دعا، شاید 20 سال سے میں نے اس عنوان پہ کوئی اشرہ نہیں پڑھا، خالی دعا۔ طالب علم ہوں، علماء تو دعا کے عنوان پر پورے اشرے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بھی اشرہ پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی عنوان ہو، اتفاقاً اگر بات آ جائے کسی دعا کی، اور وہاں سے مجالس کا رخ مڑ جاتا، اور اتنی ہی میں پھر کوشش کروں کہ اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں اور اسے مکمل کروں۔ مومنین کرام واپس نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ ہر دور میں مومن امتحان، مصیبتیں، پرابلم، پریشانیاں، کچھ اللہ کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا اعلان، کچھ ہمارے اپنے کرتوت، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ غرض یہ کہ ہر دور میں مومن کے لیے ایک مسئلہ رہا، لیکن آخری زمانہ تو کہلاتا ہی فتن کا زمانہ ہے، اور کثرت الفتن۔ اللہم انا نشکو الیک بفقد نبینا، دعا افتتاح کے آخری جملے۔ مومنین کرام کی پریشانیاں اتنی زیادہ کہ دنیا کے خوشحال ترین، مالدار ترین، بظاہر جہاں انسان کو کوئی غم و پریشانی نہیں، بظاہر جہاں جانے کے لیے آدمی ہر قربانی دینے کو تیار، بظاہر جہاں جانے کے لیے لوگ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، وہاں بھی ایک مجلس میں کوئی چھوٹی سی دعا کی بات آ جائے، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ یہ ساری دنیا کا مشترکہ مسئلہ، یہی اس سال بھی ہوا۔ میں معذرت ان لوگوں سے کر رہا ہوں جنہیں یہ کوفت ہر سال ہو رہی کہ مولانا ایک موضوع لے کے چلتے ہیں، ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں، اپنا نہیں، اور شروع میں بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ خدمت کا سلسلہ تو جاری رہے گا جب تک کہ اللہ زندگی اور یہ طاقت دے گا کہ ممبر پہ آ سکا۔ جو بات آج نامکمل وہ کسی اور موقع پہ مکمل۔ لیکن چونکہ کل میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ مومنین کرام کے مسائل اور پریشانیاں دیکھ کے واقعاً دل چاہتا کہ اپنی باقی تمام مصروفیات کو ترک کر کے بس اسی خدمت میں لگا رہا. اور جب اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، جب میں واقعاً عمر کے اس مرحلے پہ تھا، کراچی والے جانتے ہیں 6 اور 8 گھنٹے ہمارے سوال و جواب کے سیشن الگ ہوتے تھے، پوری رات مومنین کرام سے باتیں الگ ہوتی. اب نہ وہ صحت رہی نہ وہ عمر رہی. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر میں نے اس قیام کے درمیان اس دفعہ کی آخری مجلس، غالباً یہی مقصد ہمارے اناؤنسر محترم کا تھا، آخری مجلس سے مطلب یہ سلسلہ مجالس کی آخری مجلس. تو آخری مجلس میں کچھ الوداعی باتیں ہوتی، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں 10 دن میں 500 سے زیادہ مومنین کرام سے ملاقاتیں کی اور ٹیلی فون پہ بات کر کے ان کے سوال کے اور مسائل کے جواب دی، تو مجھے معلوم ہے کہ 1000 سے زیادہ یہ شکایت کر رہے ہوں گے کہ مولانا سے ہمیں 2 منٹ نہ مل پائے. میں ان کی شکایت کو بھی سمجھ رہا ہوں اور میں اپنی حالت کو بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن کچھ مسئلے اتنے مشترک ہیں جس کے حوالے سے میں نے 2 دن اپنی مجلس میں اس کو عنوان بنایا، لیکن آپ نے خیال کیا ہوگا کہ میں تقریر کم از کم پہلے آدھے گھنٹے تو اپنے عنوان پر رہتا ہی رہتا ہوں، تاکہ جو اس عنوان کے تحت مسائل کو مجلس کو سننے آئیں ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیش نہ آنے پائے. اور ایک فطری بات کہ جس کو اس وقت وہ مسئلہ پیش نہیں آ رہا، جس کے حوالے سے کوئی دعا بتائی جا رہی، جب وہ دعا بتائی جا رہی ہوگی وہ توجہ سے سنے گا بھی نہیں. اگر وہ یہ خیال کرے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے تو یہ تو خیر ایک زیادتی ہے، لیکن وہ سنے گا نہیں. اور 6 مہینے کے بعد جب اس کو یہ مسئلہ پیش آئے گا تو وہ ای میل پہ ای میل، مولانا آپ نے اس اشرے کی کون سی مجلس میں مسئلہ پڑھا؟ میں خود پریشان، کس کو دنیا میں کہاں اپنی مجالس کے حوالے دیتا پھروں. میں نے زندگی میں اپنی کوئی مجلس نہیں سنی، زندگی میں نے اپنی کوئی مجلس کبھی نہیں سنی. جو پڑھتا چلا گیا تو مجھے خود بھی یہ یاد نہیں رہتا. وہ بھی فطری بات کہ بھائی جس کا بہت اچھا اس وقت روزگار ہے اور بہت ہی زبردست اس کا بزنس ترقی کر رہا ہے، آج اگر میں اس کی روزی کی برکت کی دعا بتاؤں، وہ 5 منٹ اس کا ذہن ادھر ادھر چلا جائے گا. 4 مہینے کے بعد میل آئے گا، مولانا وہ تو جو آپ نے دعا بتائی تھی آج مجھے ضرورت پڑ گئی، اب اس کا حوالہ دیجیے. تو میں نے کل بھی ایک اعلان کیا، آج پھر یہ اعلان دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دعا، تعویذ، عمل، وظیفے یہ ایک فل ٹائم محنت ہوتی، اور اس کے لیے آدمی کو واقعاً اپنے نفس کو اتنا پاک و پاکیزہ بنانا پڑتا ہے جو مجھ جیسے گناہگار کے لیے ممکن نہیں. ہمارے مقدس علماء کرام موجود ہیں، اصل میں ان سے آپ کو رابطہ کرنا. میں تو سرسری اور ضمنی کوئی ایسی بات آ جاتی تو وہ بھی ان سے لے کر آپ تک پہنچاتا ہوں. اس کے اندر میری اپنی بھی کوئی ریسرچ اور محنت نہیں ہوتی. البتہ جیسا کہ میں نے 3 سال پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا، 2 سال پہلے، اور آج بھی اس کو دوہرا دوں کہ کل کی مجلس کا اختتام جہاں پہ پہنچا تھا، پہلے ایک حدیث آ گئی ہے کہ 1 درہم ہمارے ہاتھ سے چلا، ہمارے ہاتھ سے 1 درہم نکلا. درہم وہی درہم ہے، دینے والا وہی دینے والا. یہاں دینے والے سے مطلب اللہ نہیں، یعنی جو دے رہا ہے کسی کو. لینے والا ہاتھ عام انسان کا ہے تو ہم کو 10 ثواب ملے، اور اگر کسی مومن کا ہے تو ہمیں 70 ثواب ملے، اور اگر کسی رشتہ دار کا ہے تو ہمیں 700 ثواب ملے، اور اگر والدین کا ہے تو ہمیں 7000 ثواب ملے، اور کسی عالم یا دین کے طالب علم کا ہے تو ہمیں 7 لاکھ ثواب ملے. ہم وہی ہم ہیں. اگر ہم نفس کے اعتبار سے گندے ہیں تو وہی گندے، نفس کے اعتبار سے پاک ہے تو وہی پاک ہے. وہ درہم ہمارا جیسا بھی ہو، سامنے جس نے اسے قبول کیا، جس کے ہاتھ میں یہ گیا، اس کی وجہ سے اس کے ثواب میں 10 سے لے کر 7 لاکھ کتنا فرق. اسی طرح سے الٹا مسئلہ بھی ہے جو کل بات آئی تھی، ابراہیم مجاب، اور وہ بزرگ کے جو مستجاب الدعوات گزرے ہیں تاریخ انبیاء میں بھی اور تاریخ شیعہ میں بھی. تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہ ہمارے
مقدس علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دو عمل، ایک باقاعدگی کے ساتھ نماز شب پڑھنا اور ایک باقاعدگی کے ساتھ سارا سال زیارت عاشورہ پڑھنا، زیارت کو بحیثیت زیارت پڑھنا۔ کبھی آدمی زیارت عاشورہ کا عمل کرتا ہے اپنی کسی حاجت کے لیے، وہ غلط نہیں لیکن وہ ایک الگ چیز۔ زیارت کو بحیثیت زیارت کے روزانہ اس طرح سے آقا حسین کو سلام کرنا، یہ آدمی کے نفس کو اتنا پاک کرنے والے دو عمل کہ اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے چاہے وہ اپنے لیے ہو چاہے کسی کے لیے بھی، اللہ اسے فوراً قبول کرتا۔ ہمارے پاس ایسے اساتذہ گزرے، انتقال ہو گیا ہے، خدا ان کے درجات بلند کرے، انہیں غریق رحمت کرے، ان کے تعویذ میں بڑا اثر ہوتا تھا۔ ایک حرز جواد کے حوالے سے شروع مجلس میں بات آ گئی تو ایک بار ہم نے پوچھا تھا کہ یہ جو عبارت آپ لکھ رہے ہیں یہی ہم بھی لکھتے ہیں؟ وہی قلم آپ کے پاس، وہی قلم ہمارے پاس، وہی کاغذ آپ کے پاس، وہی کاغذ ہمارے پاس۔ یہ ہرن کی کھال والا تعویذ نہیں، عام سا تعویذ، بلکہ آپ تو ذرا جلدی جلدی لکھتے ہیں، ہم طالب علم ہم تو بہت ٹھہر ٹھہر کے زیر زبر پیش لگا کے بالکل اتنا صاف کہ پڑھا جائے۔ آپ کا لکھا ہوا تو کبھی کبھار وہ دوائیں بیچنے والا بھی نہیں پڑھ سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر کی تحریر پڑھ لیتا، مگر اثر اتنا ہے آپ کے لکھے گا، ہم وہی لکھ رہے ہیں، صاف صاف لکھ رہے ہیں، محنت سے لکھ رہے ہیں، زیر زبر پیش لگا کے لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ بالکل نمایاں نظر آ رہا۔ فرق کیا ہے؟ یعنی آپ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ ہم نے یہ نہیں کہا فرق کیا، سیکھنا۔ تو انہوں نے جو چند باتیں بتائی ان میں یہ دو باتیں بھی تھی جو ہم نے 3 سال پہلے یہ عرض کیا تھا کہ میں نے پھر مراجع کرام کے حالات کو بہت غور سے دیکھا تو مرجعیت کی منزل پہ پہنچنے والے کے اندر بھی یہ دو باتیں ہر ایک میں ہمیں مشترک نظر آئیں۔ تو آپ حضرات اپنے کسی مسئلے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا ویسے ہی اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے جو ہمارا اصل عنوان اور موضوع، حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ نماز شب اور زیارت عاشورہ اگر روز پڑھ سکتے ہو تو کیا کہنا۔ نماز شب کے حوالے سے ایک مسئلہ بہت جلدی بیان کر رہا ہوں کیونکہ ابھی نماز جعفر طیار کے 2 مسئلے باقی، اور وہ یہ ہے کہ نماز شب اگرچہ سنت نماز اور عام طور پر سنت نماز کی قضا نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن بعض ایسی سنت نمازیں ہیں کہ اگر وقت پہ نہ پڑھی تو قضا کرو، ان میں نماز شب بھی، کہ اگر آپ کسی وجہ سے اس کو وقت پہ نہ پڑھ سکے تو ایسا نہیں ہے کہ رات گئی بات گئی اب اس کا تو وقت گزر گیا، نہیں، اس کی قضا بھی ہے اور بڑی تاکید بھی ہے، بلکہ نماز شب تو ایک عجیب نماز، باقی ہر نماز کے 2 ٹائم ہیں، واجب نمازوں کے بھی، ادا اور قضا۔ نماز شب کے 3 ٹائم، ایڈوانس، پھر ادا اور پھر قضا، کہ کچھ لوگوں کو نماز شب وقت سے پہلے ان ایڈوانس پڑھنے کی اجازت جو اور کسی واجب نماز میں بھی اختیار نہیں، اور بعض لوگوں کو قضا بھی پڑھنے کی اجازت، اور قضا تو خیر ہر ایک کو جو وقت پہ نہ پڑھ سکے۔ اور نماز شب کے قنوت میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تو ہر نماز کا قنوت، لیکن خاص طور پہ نماز شب کا، اتنا اللہ کے آپ قریب ہو جاتے ہیں کہ گویا آپ اللہ کے کان میں جا کے اپنی بات بیان کر رہے ہیں، اتنے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ نماز شب اگر ہمارا عنوان ہوتا تو اور میں اس کو مزید آگے بڑھاتا، لیکن اشارہ ضرور کر دوں کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ آقا حسین نے عصر عاشور رخصتی کے وقت اپنی بہن زینب سے اگر وصیت کی تو اس میں یہ شامل کیا کہ نماز شب میں میرا نام ضرور لینا، لیکن یہ تو میں کسی اور طرف چلا گیا، نہیں، میں دعا کے حوالے سے نماز شب کو نہیں لایا ہوں، میں نماز شب کو لے کے آیا ہوں پاکی تزکیہ نفس۔ آیتوں کا ترجمہ سن لیجیے جو آیتیں آج کی مجلس کے لیے تلاوت کی گئی۔ شروع میں جو میں نے فہرست پڑھی تھی وہ تو بعد میں آنے والی دعائیں، پہلی آیت وہی سورہ شمس کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے پہلے 11 قسم کھائی، سورج کی بھی قسم کھائی اور اس کی روشنی کی بھی، چاند کی بھی قسم کھائی جو سورج کے بعد آتا، زمین اور آسمان، دن اور رات اور نفس، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 2 جملوں میں اللہ نے پوری انسانیت کا فیصلہ کر دیا، کامیاب ہو گیا اگر نفس کو پاک کیا ہے، ناکام اور نامراد اور بدبخت ہوا اگر اپنے نفس کو پاک نہ کر سکا۔ اور سورہ یوسف کی وہ آیت جس کا حوالہ سورہ یوسف کے نام سے نہ دوں
13वें पारे की पहली आयत के नाम से दूं तो ज्यादा आसानी से आप ढूंढ सकेंगे। 13वां पारा, उसका नाम ही वमा उबर्री है, वही आयत। यूसुफ कह रहे हैं इन्न नफ्सा, ये जो इंसान के अंदर एक नफ्स होता, ला अम्मारतुन, ये इंसान को हुक्म देने वाला, ये इंसान को उभारने वाला, ये इंसान को शौक दिलाने वाला है खराबियों का। इल्ला मन रहमा रब्बी, लेकिन जिस पर अल्लाह की रहमत आ जाए। अब यहां पे एक जुमला खाली जो कल भी आ चुका, लेकिन इस आयत के हवाले से जुमला का, रहमत रब आ जाए तो ये नफ्स जो है ये तुम पर कोई कंट्रोल नहीं रखेगा, ये अपना कंट्रोल खो देगा। आयत क्या है? इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स आमिर है, नफ्स हुक्म देने वाला है, नफ्स अमीर है, नफ्स तुम्हें खींच के ले जाने वाला बुराई की तरफ। इल्ला, मगर यह कि मन रहमा रब्बी, अगर अल्लाह की रहमत आ जाए फिर कुछ नहीं कर सकता नफ्स। सारा उसका इख्तियार, सारा उसका कंट्रोल, सारी उसकी हुकूमत खत्म हो जाती। अल्लाह की रहमत, और अल्लाह की रहमत किसे कहते हैं? बहुत सारी चीजें अल्लाह की रहमत है, लेकिन बेटियां अल्लाह की रहमत। ये इसको कोई छोटी और मामूली चीज ना समझिए। एक आयत कह रही है कि नफ्स तुम्हें लेके जाएगा बुराई की तरफ मगर अगर रहमत मिल जाए, और दूसरी हदीस कह रही है कि बेटे रहमत नहीं है, नेमत है, बेटियां रहमत। बेटी आ गई, रहमत आ गई, और रहमत आ गई तो अब नफ्स का कंट्रोल आप पे खत्म हुआ। यही बेटी आगे चल के किसी की बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चल के किसी की मां बनेगी। तो अब ये जितने मरहले औरत के हैं, ये सब नफ्स को पाक करने वाले। 2 दिन 3 दिन बहुत तफसील से बात हो गई, और आज भी बेटी के हवाले से बहुत बातें हो सकती, लेकिन चूंकि आज का मौजू वैसे ही बहुत ज्यादा फैला हुआ, सिर्फ एक बात, वही सूरह कहफ जिसकी एक आयत को आज मैंने दुआओं की फेरिस्त में पढ़ा तो नहीं, इशारा किया, उसी सूरह कहफ की जो दूसरी आयत, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन, अलबत्ता इंदा का नहीं, इंदा रब्बिक सवाबुन व खैरुन अमला। कुरान कह रहा है कि माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। दुनिया दुनिया दुनिया, ना आखिरत में इससे कोई फायदा मिल रहा है, ना आदमी को कोई सवाब मिल रहा है। अब ये मसला इतना जर्नलाइज स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक आम सी बात, दुनिया में आपकी बड़ी ठोर बनेगी, यह पंजाबी का लफ्ज। अगर आप नहीं जानते तो किसी हमारे पंजाब के बरादर मोमिन से पूछिएगा, ठोर बनती। हाँ, अगर माल है, माल वाले की कितनी इज्जत होती, सब झुक झुक के सलाम करते हैं। यहाँ कोई नमाज शब का पाबंद आ जाए और कोई मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के आने वाला आ जाए, क्या कैफियत होती है मजमे की। खैर, यहां तो मैं ऐसे ही कह गया, लेकिन एक आम सी बात कर रहा हूं। और औलाद नहीं, बनून, बेटे। बहुत आदमी बेटों पे उछलता है, कूदता है, ये दुनिया की जिंदगी की जीनत। लेकिन वल बाक़ियातुस सालिहात यानी बेटियां। बाक़ियात सालिहात की एक तफसीर इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेटियां खैरून, खैरून, खैर बेटियों में है, अलबत्ता इंदा रब्बिक, तेरे रब के पास। हो सकता है कि हमारे और आपके पास बेटी एक बोझ हो, बेटी एक मुसीबत हो, बेटी एक बेगार हो। अल्लाह इंदा रब्बिक, तेरे रब को पता ये खैर है, सवाबन, सवाब के एतबार से भी, वह खैरुन अमला, और सारी उम्मीदें भी इसी से होती। बहुत अजीब एक रिवायत पढ़ रहा हूं, वक्त नहीं है इसको समझाने का, लेकिन चूंकि मुझे आज थोड़े से मसाइब पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो हुसैन की बेटी के पढ़ना, वो पूरा रब्त मिलाने का वक्त नहीं है। आज की मजलिस जरा सी मुख्तसर रहेगी, लेकिन मैं इशारे दे रहा हूं कि अगर प्रॉपर मेरे पास टाइम होता तो सारी चीजें एक तरतीब और तफसील के साथ आती। एक बहुत अजीब रिवायत, ये 4 दिन पहले की रिवायत का दूसरा हिस्सा, अजीब रिवायत है और बहुत कम पढ़ी जाती है, बल्कि बहुत कम लोगों के इल्म में, कि अगर तुम्हारा बहुत बड़ा मसला पेश आ जाए, बहुत बड़ा मसला, मां से दुआ करवाओ और उसके सारे मरहले आ गए, या अपनी बेटी से कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। जिस तरह तड़प के बेटी बाप के लिए दुआ करती है, बेटा कभी नहीं करेगा।
یعنی اگر بیٹا کرنا بھی چاہے بیٹے کے پاس وہ دل ہی نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے بیٹی تڑپ کے باپ کے لیے دعا کرے گی، ماں کی دعا بھی اسی لیے ہے کہ ماں کو سمجھانے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا دل اس طرح سے اولاد کی محبت سے بھرا ہے کہ ایک اشارہ وہ پائے گی اور تڑپ کے دعا کرے گی. اور یہی مسئلہ بیٹی کا ہوتا ہے باپ کے حوالے سے. اور یہاں پہ میں اپنی اس مجلس کو ملاتا ہوں. آج تو وقت نہیں ہے، اشارے چل رہے ہیں کہ خدیجہ طاہرہ کی مثال زینب کبریٰ سے دی گئی ہے. مجھے 3 دن پہلے کی مجلس، یا ماں خدیجہ یا بیٹی زینب، یہ دو جو ہیں ان دونوں کے بارے میں روایت آئی. جو ملتا ہے خدیجہ کے وسیلے سے ملتا ہے، جو ملتا ہے زینب کبریٰ کے وسیلے سے ملتا ہے. آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا تجربہ یہاں پر تو ہے. یہاں پر تو ہے. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ مومنین ذرا دیر سے آئے تو جو شروع میں نہیں تھی. میں نے کہا کہ باقی دعائیں تو میں اپنے بزرگوں سے سن کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، نہ میری ریسرچ ہے نہ اس کے اندر میرا کوئی انوالومنٹ. مگر یہ والا مسئلہ اس کو ہمارا اپنا تجربہ. اور ہر بار میں بہت احتیاط سے یہ بات کہتا ہوں، پھر بھی ڈرتا ہوں کہ جملہ کہیں ایک کی تعریف دوسرے کی توہین نہ بنے. خانہ خدا کا پردہ پکڑ کے مانگی جانے والی دعائیں، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کے آنسو بہاتے ہوئے دعائیں، روضہ رسول کی دعائیں، نجف کی دعائیں، کربلا کی دعائیں، مشہد کی دعائیں اپنی جگہ. لیکن جتنی جلدی زینبیہ میں شہزادی زینب کے روضے کی دعا قبول ہوتی، میرا اپنا تجربہ، میری اپنی ذاتی زندگی. مسائل کو خلط مت کیجیے گا. یہ دو الگ باتیں جو اس کا نتیجہ لوگ نکالتے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کیا نتیجہ اس پہ ابھی میں جاتا ہوں، پہلے یہ بات پوری ہو جائے اور ذرا بات سمجھ میں بھی آتی. ہم گئے حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات کی زری پکڑ کے دعا مانگ رہے نجف میں، اور زینب کبریٰ بابا کے پاس آ رہی ہے. بابا ایک سائل نے میرے سامنے سوال کیا، میں اس کی حاجت لے کے آ رہی ہوں. مولا یہی تو کہیں گے ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، پہلے میں دیکھوں زینب کیوں آئی. بلکہ ہم کہیں گے کہ مولا ہم گناہگاروں کو پیچھے ہٹائیے، زینب کبریٰ آ رہی ہے آپ کے بارگاہ میں، پہلے ادھر توجہ دی. زینب آئے گی نا کہ بابا ایک سائل میرے پاس آیا تھا، میں اس کی حاجت آپ کے پاس لے کے آ رہی ہوں. تو اب یا ماں خدیجہ طاہرہ کا بھی میں کتنا تذکرہ ممبر سے دعا کے حوالے سے کرتا ہوں. اور اسی طرح وہ روایت آپ کے اپنے گھروں کے لیے بھی ہے. یا آپ اپنی ماں سے دعا کروائیے یا آپ اپنی بیٹی سے دعا کروائیے. یہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ اگر کسی مجبوری سے انسان اپنی ماں سے دعا نہ کروا سکے، اب اس میں بہت سارے مسائل آ جائیں گے جس کا وقت نہیں، تو بیٹی اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھیے کہ اسی طرح سے اس بیٹی کی دعا بھی قبول ہوگی، وہ جس طرح دل کی گہرائی سے باپ کے لیے دعا کرے. البتہ 40 کی مخصوصی کربلا، 40 کی مخصوصی کربلا، میں اکثر ایک روایت پڑھتا ہوں جو مصائب کی روایت بن جاتی، لیکن اس وقت مصائب کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اور بہت پڑھتا ہوں تو خالی مختصر خلاصے کے ساتھ پڑھتا ہوں. ایک وہ شاعر جو جناب عباس کے حال میں مرثیہ کہنے کے بعد، بہت مختصر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک تو یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا، اور دوسرا یہ کہ پورے واقعے کی آج کی مجلس کے لیے ضرورت نہیں. تو جنہوں نے بہت سن لیا ان کو بھی کوفت نہ ہو، جنہوں نے کبھی نہیں سنا ان کو بھی یہ بتا دوں کہ اس کا خالی وہ حصہ. شاعر نے ایک مرثیہ کہا جناب عباس کے حال میں، جب مرثیے کو عوام کے سامنے پڑھنے سے پہلے ایک بار گھر میں چیک کیا کہ بھئی لوگوں کے سامنے پڑھنا، میں تو مرثیہ کہہ گیا، ذرا دیکھ لوں اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں. یہ احتیاط آج کل بہت سے شاعروں نے چھوڑ دی. لکھتے گئے پڑھتے گئے، لکھتے گئے پڑھتے گئے، لیکن یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا جس پہ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں. پہلا ہی مصرع اس کو ایسا نظر آیا کہ آقا حسین کی توہین، آقا عباس کی ایسی تعریف کہ آقا حسین کی توہین ہو، آقا عباس بھی قبول نہیں کریں گے. چنانچہ اس نے مرثیہ پڑھنا بند کر دیا، پورا واقعہ پڑھ ہی نہیں رہا. وہ شب جمعہ ایک بار خواب میں دیکھا کربلا پہنچ گیا. شب جمعہ کربلا ہو، یعنی ہر مومن تڑپتا ہے شب جمعہ کربلا کے لیے. دوڑ کے آقا حسین کے روضے میں گیا، پورا روضہ خالی.
بس یہی جملہ. پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، جنہوں نے سنا ان کو معلوم ہے کہ میں نے کتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے بات کو اختصار تک رکھا. روزہ پورا خالی. ارے آج تک ہم نے علماء سے سنا، انبیاء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں، ملائکہ مقربین آتے ہیں، اور یہاں پورا روزہ خالی نظر آ رہا. خدام سے اس نے پوچھا، جو اس نے جواب دیا، یہ جواب میرا ہے اربعین کی مخصوصی، کہ بھائی آج کی شب جمعہ میں تو سمجھ رہا تھا 1,24,000 انبیاء سارے معصومین، دل دھرنے کی جگہ نہ ہوگی، روزہ خالی، حرم خالی. اس نے کہا کہ نہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے خالی ہوا. بھئی تھوڑی دیر کے لیے بھی صحیح، کیوں خالی ہوا؟ کہا اس لیے خالی ہوا کہ وہ سب جس کی زیارت کو آ رہے تھے وہ خود ہی یہاں نہیں ہے. انبیاء، ائمہ، حسین کی زیارت یعنی سلام کو آ رہے ہیں جب وہ خود ہی نہیں ہے. حسین نہیں ہے اپنے روزے میں، کہاں گئے؟ کہا اپنے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے عباس، حسین عباس کی زیارت کو گئے. عباس میں تمہیں اتنی زحمت نہ دوں گا کہ تم میرے پاس آؤ، تمہارے بازو کٹے ہوئے ہیں، تمہارا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، میں تمہارے پاس آؤں گا. تو اب دیکھیے منزل مصائب کا یہ واقعہ ہے، لیکن بہرحال اس میں اور بہت سارے پیغام بھی. 40 وہ دن ہے کہ جب شہزادی زینب بھی زینبیہ سے کربلا آتی. آج کے دن مجھے اپنے بھائی کی زیارت کو جانا ہے. آج زینب بھی کربلا میں ہیں، تو جو لوگ کربلا جا سکتے ہیں وہ کربلا ہی جائیں. ہاں بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کو ملائیے نہیں ان دو باتوں. لیکن زینبیہ پہ دعا جتنے جلد قبول ہوتی ہے، یہ اس ماں اور بیٹی کے حوالے سے بھی ہے جو اسلام کو ملی، اور ہمارے اپنے گھر میں ہماری ماں اور بیٹی کے حوالے سے بھی. بہت اہم رول اسلام نے بیٹی کا بتایا. بھائی یعنی بیٹی کا الگ سے نہیں، ماں، بیوی، بیٹی، یہ 3 مرحلے ہمارے بنے تزکیہ نفس میں. اب وقت بڑی تیزی سے گزرا جا رہا ہے، تو آخر میں بہت جلدی کہ ایک بات، اور وہ قبولیت دعا کا بھی بہت اہم اصول ہے، اور تزکیہ نفس کا بھی بہت اہم اصول. تو وہیں پہ جا کے دونوں موضوع مل جائیں گے. میں دعاؤں پر آؤں گا، مصائب، اور پھر آپ سے اجازت چاہوں. نفس، اب یہ بات ذرا سی بے ترتیب ہو گئی نفس کے حوالے سے، باقی تو بات ترتیب سے چل رہی. پاک کرنا، ورنہ ہم نامراد ہیں، ورنہ ہم بدبخت ہیں، ورنہ ہم خالی ہاتھ ہیں. قرآن نے لفظ خوابہ استعمال کیا، قد افلح من زکا وقد خواب من دسا. یہ زیارتوں میں لفظ خوابہ آیا ہے. جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ بدبخت ہوا، وہ نامراد ہوا، اس کی کوئی مراد پوری نہیں ہوگی. جس نے اپنے نفس کو گندا کیا، وہی لفظ قرآن میں اس سے پہلے آیا. زیارتیں تو بعد میں آئی ہیں، پہلے تو قرآن نازل ہوا. اب یہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے اور گندا کیسے، یہ سمجھانا تھا. اور چوتھے امام کی سیرت کے حوالے سے پوری صحیفہ کاملہ، پوری دعائے مکارم الاخلاق، چوتھے امام کی ساری زندگی، جو سجاد ہیں، جو سید الساجدین ہیں، جو زین العابدین. اب وقت نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اور اس حوالے سے وہ بات پوری کی جائے گی جو پچھلے سال نامکمل رہ گئی. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے 21 سے 29 محرم مجلسیں پڑھی تھی. چوتھے امام کی شہادت بیچ میں تھی، تو چوتھے امام کی سیرت کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے تھے. لیکن ہر سال کی طرح پچھلے سال بھی موضوع نامکمل رہا، اس سال بھی موضوع خیر پورا تو نامکمل نہ رہا، ایک آخری اختتامی ٹکڑا آ رہا، لیکن بہرحال جو نامکمل رہا زندگی رہی. تو بعد میں اب بس آخری بات، نفس پاک کیسے کیا جائے؟ پیٹرول، پانی، کیمیکل، ریت، کس چیز سے؟ اس میں 3-4 چیزیں بہت اہم. ماں نفس پاک کرنے والی چیز نہیں ہے، ماں وہ ہے جو اس پاک کرنے والے، جیسے اور گھر میں کپڑا دھوتی ہے واشنگ پاؤڈر، تو کپڑا چاہیے جو نجس ہو گیا یہ نفس، عورت چاہیے جو دھوئے یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی. اور وہ واشنگ پاؤڈر وہ کیا؟ اس میں ایک اہم ترین چیز، میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، وہ ہے کہ آپ کے گھر میں آنے والی روزی بالکل پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے. بہت بڑی یہ چیز، روزی بالکل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. جو ہمارے یہاں
واجبات کے مسائل ہیں جو لوگوں کو اتنا شوق نہیں. نفس کیسے نجس ہوتا ہے؟ حرام غذا سے، حرام مال سے، جھوٹ، فریب، چیٹنگ، دھوکہ، بزنس میں، جاب میں، قرضے لے کے ادا نہ کرنا، دوسروں کا حق مار جانا. جو اس میں ایک پرابلم ہے نفس نجس. دعا میں بھی سب سے بڑا یہی پرابلم. جو 1 درہم حرام کا استعمال کرتا، حدیث میں 3 چیزیں فوراً آئی. 40 دن نہ اللہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ دعا قبول کرتا. چلیں کوئی نماز روزے کے بارے میں کہہ دے وہ مولانا وہ میرا پرابلم ہی نہیں. پڑھی ہو نماز کو قبول کرنے کا مرحلہ آئے گا. دعا تو میں کہہ رہا ہوں نا، شروع مجلس میں نے عرض کیا کہ ساری دنیا میں مومنین کا مسئلہ دعا. مولانا یہ دعا تو آپ بتا چکے، ہم نے عمل کیا، فائدہ کچھ نہیں ہوا. ذرا کچھ اور چیزیں بھی چیک کر لیں. اور مجھے یاد ہے کہ اس قسم کی باتیں جب آتی ہیں تو میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. بہت زیادہ میں نے مثالیں دے دی اور آج تو وقت ہے ہی نہیں، مگر اشارہ تھا. شوگر کا مریض ایکسرسائز کر رہا، دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہا، انسولین کے انجیکشن پہ انجیکشن لگا رہا. ڈاکٹر فوراً کہے گا کہ نہیں بیٹا، یہ سارے کے ساتھ لگ رہا ہے، گلاب جامن اور قلاقند اور برفی اور بالوشاہی بھی تمہاری چل رہی ہے. ہاں وہ تو چل رہی ہے، اب انجیکشن لگا رہی ہے تو کیا ہوا؟ کہا نہیں 1000 انجیکشن لگواؤ، جب تک کہ وہ جو اصل سبب ہے اس کو نہیں روکو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمونیا کا مریض ہے، انتہائی سردی میں برف کے ٹھنڈے پانی سے رات کو 2-2 بجے اٹھ کے غسل کر رہا ہے، اس کا بخار بڑھتا ہی جائے. بہت چھوٹی مثالیں دے. بلڈ پریشر کا مریض ہے، مگر جب تک کھانے میں بہت زیادہ نمک اور اوپر سے مزید نمک اور اس پر اور نمک نہ چھڑکے مزہ نہیں آتا کھانے کا. دوائیاں کھائے کہ کچھ بھی کرے پریشر کنٹرول میں نہیں آئے گا. اس میں اعظم پڑھ لے، دعائے مشلول پڑھ لے، نماز جعفر طیار پڑھ لے، ساری اچھی اچھی دعائیں پڑھ لے، لیکن اگر روزی کو حلال نہیں کر رہا، پاکیزہ جس زبان سے اللہ کی بارگاہ میں بات کر رہے. اور دیکھیں یہ دعا کے علاوہ میرا اصل موضوع ہے. دعا تو مومنین نے 3 دن سے مجھے اس عنوان کی جانب زبردستی دھکیل دیا. اصل تو میرا موضوع دعا تھا. وہ یاد ہے نا آپ کو کہ ایک بچہ گر گیا جہاز سے، اب وہ ڈوب رہا ہے اور مر رہا ہے اور کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں. ایک صاحب کودے لے کر آئے، لوگوں نے بڑی تعریف کی، کیا آپ نے بہادری کا کارنامہ انجام دیا؟ کہا پہلے یہ بتا مجھے دھکا کس نے دیا تھا؟ تو مجھے دھکیل کے وہاں لوگ لے کے گئے. میرا اصل موضوع تو تزکیہ نفس ہے. نفس سب سے زیادہ پاک ہوتا ہے روزی سے. بہت چھوٹی سی بات. علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین، ہمارے یہ 2 کنفرمڈ علماء جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 9 سال اور 10 سال کی عمر میں یہ مجتہد بن گئے تھے، جو اسلام کے اندر صحیح لفظ ہے. ہمارے ہاں تو آج کل القاب اور ٹائٹل جس کو جو دل چاہے دے دو، لیکن جو واقعا امام نے جس کو مجتہد مانا صرف 2 ایسے علماء جن کے بارے میں کنفرم، ایک فخر المحققین اور ایک علامہ ہندی، علامہ مجلسی کے شاگرد صاحب کشف اللسام، اور ایک فخر المحققین. علامہ ہلی کا خاندان، علامہ ہلی کے واقعات کربلا کے ظاہر تو ان کا ایک واقعہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں.